وعلى توفيقه وامتنانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ میرے معزز اور محترم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال قرآن کریم میں ظلم کرنے والے ظالموں کے بارے میں ارشاد فرمایا: ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع۔ قیامت کا دن ہوگا، ان ظالموں کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا، مددگار نہیں ہوگا، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی ہوگا، یطاع، جس کی بات مان لی جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث بنے گا۔ والشح فإن الشح اہلک من کان قبلکم، اور دوسری روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کنجوسی سے بچ جاؤ، یہ کنجوسی انسان کو بھی ہلاک کر دیتی ہے، اور اس طرح اس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہلاک کیا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا: اتدرون ما المفلس، کیا تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ قالوا من لا درہم ولا متاع، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس مال نہیں ہے، درہم و دینار نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ قال: المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاة وزکاة وصیام، فرمایا مفلس میری امت کا وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے نامہ اعمال میں نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی، وَيَأْتِيكَ شَتَمَ هَذَا، لیکن اس نے کچھ گناہ کیے ہوں گے جس گناہوں کی وجہ سے یہ اعمال اس کو فائدہ نہیں دیں گے۔ پہلا گناہ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، کسی کو گالی دی ہوگی دنیا میں رہتے ہوئے، وَقَذَفَ هَذَا، کسی پر بہتان بازی کی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، دنیا میں رہتے ہوئے کسی کا مال چرایا ہوگا، غلط طریقے سے اس کو حاصل کیا ہوگا، وَقَذَفَ هَذَا، اور کسی کو مارا ہوگا، پیٹا ہوگا، اور کسی کا خون بہایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کو قتل کیا ہوگا، سارے کے سارے آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمام مظلومین کو اس کی نیکیاں بانٹنا شروع کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔
فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما علیہ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، نیکیاں اتنی نہیں ہے کہ ان کو پوری آ سکیں، مکمل آ سکیں، نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، لیکن جس پر اس نے گناہ کیا ہے، ظلم کیا ہے، ابھی واپس ہے، ابھی باقی ہے۔ اخذ من خطاياهم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے گناہوں کو لیا جائے گا، ان کے گناہ اس پر ڈال کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ان لوگوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے بچ جاؤ، ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم انسان کے لیے قیامت کے دن بھی اندھیرا ہوگا، دنیا میں رہتے ہوئے بھی اندھیرا ہے، آخرت کے اندر بھی اندھیرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بھائیوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ظلم کی تمام اقسام سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔